پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کے پروگرام آپ نے سنا اور کچھ دوستوں نے ظاہر ہے اس پہ اپنے کامنٹس اور رائے کا بھی اظہار کیا۔ ایک آدھ دوست نے یہ بھی فرمایا کہ جلالی تھا، تو میں نے کہا کہ یعنی یہ ایک بات شیئر کرنے کے لیے کہ کوئی گفتگو جلالی جمالی کے چکر میں ظاہر نہیں کی جاتی۔ دوسرا، ایک جچے تلے لفظوں میں بات کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ایک نیچرل اور اوریجنل قسم کی صلابت لہجے میں در آتی ہے، اس پہ انسان بے اختیار ہے، کیونکہ جس نوعیت کی بات ہوگی وہ لب و لہجہ اپنا ساتھ لے کے آتی ہے۔ جس طرح کے جب آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جس نوعیت کے جذبات ہوتے ہیں اس سے ملتا جلتا ڈکشن، وہ غزل آپ کی اور وہ نظم آپ کی، وہ خود آپ کے لاشعور سے کشید کر کے لے آتی ہیں۔ جب موت زندگی کی بات ہو رہی ہو، جب سروائیول اور انہائلیشن کے ایشوز زیر گفتگو ہوں گے، تو اس میں وہ اب میں آج آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک اسکرپٹ میں نے لکھا 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک ڈاکومنٹری میں پڑھا جانا تھا، تو ایک میٹنگ تھی، ظاہر ہے جو ان کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کو جماعتی پلیٹ فارم پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اس پہ صحیح طرح سے اس کو بہت طرح دیکھتے ہیں۔ تو خیر وہ اسکرپٹ سب کو پسند آیا، اس کے بعد اس کو پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ وائس اوورز کے لیے نوجوان بلائے ہوئے تھے، ان کے مختلف وائس اوورز انہوں نے دکھائے، سنوائے، ایک 2 4 لائنیں پڑھ کے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو لہجہ جو ہے یہ اس اسکرپٹ کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو کوئی اتنی بڑی وہ ہائی پروفائل میٹنگ نہیں تھی، چند دوست تھے جو ایک طرح سے انفارملی چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میڈیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کی بات ہو وہی لہجہ تلاش کیا جاتا ہے، اور جس آہنگ اور نوعیت کی آگے گفتگو ہو اسی طرح کی آواز کو اس کے اوپر پیسٹ کیا جاتا ہے، اور انداز بہرحال کاؤنٹ کرتا ہے کسی بھی بات کو کرنے کے لیے۔ پھر اس کے کہاں کہاں آپ نے سٹاپ کرنا ہے یا سکتہ دینا ہے، وقفہ لینا ہے، سٹریس دینی ہے، الفاظ جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک سم پڑتا ہے، جیسے طبلے کا سم پڑتا ہے نا کچھ بیٹس کے بعد، اسی طرح آپ کی گفتگو میں بعض لفظوں کے اوپر جا کے سم پڑتا ہے، تو وہ اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ خیر یہ ایک طرح سے ٹیکنیکل باتیں تھیں اور ان کے لیے تھوڑا مختلف لگیں، تو مجھے رہا نہ گیا، میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کرتے کیا ہیں۔ ایک خاص انداز سے آپ لوگوں نے اردو تحریر کو پڑھنے اور سننے کا پچھلے 5 دہائیوں سے 7 دہائیوں سے ایک چلن ہمارے ہاں عام ہے، اور اس میں ہم مختلف تحریریں جو ہیں ان کا درس دیتے ہیں یا ان کو مختلف جگہوں پہ پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس کا ایک ٹکسالی کا لہجہ بھی بن چکا ہے۔ تو اب آپ دیگر تحریریں جب لے کے آئیں گے، مطلب مشتاق یوسفی صاحب کی تحریر پڑھنی ہے تو وہ اس لہجے میں نہیں، اس انداز میں نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے مختار مسعود کے کسی مضمون کا ٹکڑا انتخاب کیا ہے، وہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا۔ انتظار حسین یا منشا یاد کے افسانے سے کوئی چیز ڈرائیو کی ہے، وہ اس طرح نہیں پڑھی جائے گی۔ سو مچ سو کہ اردو کے کلاسکس میں پطرس بخاری کا بڑا نام ہے، اور ان کا وہ مشہور مضمون جو انہوں نے کتے پہ لکھا ہے وہ تو اب کلاسیکل لٹریچر کا حصہ ہے۔ تو میں نے ان کی اس سیٹنگ میں کہا کہ میں نے کہا اب فرض کر لیں کہ اب آپ کے کسی ینگسٹر کو ابھی یہی مضمون دے دیا جائے جس کو اردو بہرحال پڑھنی آتی ہے، تو وہ اس کو کیسے پڑھے گا؟ تو وہ میں نے ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کی ابتدائی لائنیں جو میرے حافظے میں تھی، میں نے کہا یہ آپ کا نوجوان جو ہے جس کو آپ نے وائس اوور دینا ہے، وہ اب اس کو اس طرح پڑھے گا کہ ہم نے بہت غور کیا کہ آخر کتے کی تخلیق کا کیا فائدہ ہے، لیکن ہم آخر پر اسی نتیجے پہ پہنچے
تو یہ میں نے کہا یہ جو جس طرح سے ہے یہ آپ نے درس سے سنی ہوئی ہے بات. آپ ہر تحریر اور ہر طرح کی گفتگو کے لیے اس کا لب و لہجہ ساتھ لے کے آنے کی کوشش کریں, اور اس کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. تو وہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کے بغیر دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کا حق ادا نہیں کر پاتا. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ حق ادا ہو جائے گا؟ لہٰذا اس کو اس یکسانیت سے باہر نکل کے جیسی چیز ہے ویسی بات ہوگی. ایگزیکٹلی وہی بات تھی کہ کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں آپ کی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کا ایشو زیر گفتگو ہے. تو وہ اس لہجے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ دیکھیں ہم تو صبر کریں گے, لیکن خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہے, خدا تعالیٰ کا رحم, اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے. تو وہ آپ کے لہجے سے بھی اسی طرح چھن کے آنی چاہیے. آف کورس اس میں کسی ذاتی تکبر کا, کسی ذاتی بڑے پن کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ موت زندگی کے لمحے میں جب ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے اس کا لہجہ اور ہوتا ہے.